ہم اس کمرے میں سے گزر کر آگے گئے تو ایک شاندار رقص گاہ میں مالا سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مستنڈی پھیل کر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں پیتل کے ایک بڑے تھال میں تھے اور ایک ملازم اس کے تلوے نیم گرم پانی سے دھو رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے موٹے بھدے کندھے دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مالا کرسی سے یوں اچھلی جیسے پیتل کے تھال میں کرنٹ آ گیا ہو۔ تو تم یہاں کیسے؟ کیوں؟ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آج تو گوپی ناتھ کا کریا کرم تھا نا؟ گوپی ناتھ کا نام تو تم یہ لے رہی ہو جیسے تمہارے خیال میں میرا کریا کرم تھا، کیونکہ تم نے تو اس کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے تو۔ مالا اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ پہاڑ نظر آتی تھی۔ صفدر نے کہا، زبان سنبھال کر بات کر، ہم زبان گدی سے کھینچ بھی لیا کرتے ہیں۔ مالا کے پہاڑ جیسے جسم میں زلزلہ پیدا ہوا۔ وہ قدرے حیرت سے صفدر کو دیکھنے لگی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی کوٹھی میں گھس کر کوئی ایسے لہجے میں اس سے بات کر سکتا ہے۔ وہ 2 قدم چل کر صفدر کے بالکل سامنے پہنچ گئی اور غضبناک لہجے میں بولی، کیا پدی تے کیا پدی کا شوربا، اوے تیرے جیسے مچھروں کو تو میں انگوٹھے کے نیچے مسل دیتی ہوں۔ ہاں، اگر تیرے پلیت خون میں اتنی طاقت ہوتی تو سامنے آ کر للکارتی نا، خاندانی کنجروں کی طرح کرائے کے گھنٹوں سے میرا پیچھا نہیں کرواتی، میں نے کہا۔ مالا نے آنکھیں نکالی۔ مجھے لگتا ہے تجھے کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے، ورنہ یوں مالا کے گھر میں آ کر بک بک نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اور صفدر کو دھکا دے کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ صفدر نے اس کی کلائی تھام لی۔ مالا کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھٹیں۔ اوے حرامی، مجھے ہاتھ لگاتا ہے؟ وہ چیخی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تماچا صفدر کے منہ پہ رسید کر دیا۔ چٹاف کی آواز سے رقص کا گونج اٹھی۔ یہ بڑا نازک لمحہ تھا۔ اگر صفدر کوئی مؤثر جواب نہ دیتا تو یہ بڑی بے عزتی ہوتی، لیکن صفدر کہاں چوکنے والا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بھی ایک زبردست تماچا مالا کے منہ پہ جڑ دیا۔ الائچی، سپاری، پان کی سرخ رال مالا کے منہ سے اچھل کر قالین پہ جا گری۔ اب مالا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ حیرت اور غضب اس کے چہرے پہ منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر غضب نے حیرت کو ڈھانپ لیا۔ مالا نے چیخ کر ایک اور تھپڑ صفدر کے منہ پہ مارا۔ صفدر نے بھی پہلے والے انداز میں تھپڑ کا منہ توڑ جواب دیا۔ مالا نے جب تیسری بار ہاتھ اٹھایا تو صفدر نے ہاتھ روکا اور اسے دھکا دے کر مالا کو پیچھے گرا دیا۔ مالا کا پاؤں پیتل کے تھال میں پڑا اور تھال سمیت لڑک کر وہ دور جا گری۔ کوٹھی میں ایک دم کوہرام سمجھ گیا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ہوئی چاروں طرف بھاگیں۔ مالا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے صفدر کے لیے گالیوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ ایک ہارمونیم اٹھا کر وہ صفدر پر حملہ آور ہوئی۔ صفدر نے وار بچا کر ٹانگ رسید کی۔ وہ اڑتی ہوئی دروازے سے ٹکرائی اور بیرونی ہال میں جا گری۔ وہ اور صفدر بری طرح گتھم گتھا ہو گئے تھے اور لڑتے بھڑتے باہر احاطے میں پہنچ گئے تھے۔ مالا غضب سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بالکل مردانہ انداز میں گھونسے چلا رہی تھی اور گالیاں بک رہی تھی۔ اس کا مردانہ انداز دیکھ کر صفدر نے بھی یہ بھلا دیا تھا کہ وہ ایک عورت ہے۔ وہ اس کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب بالکل اسی انداز میں دے رہا تھا جس انداز میں کسی مرد کے حملوں کا جواب دیتا۔ وہ ایک گھونسا مارتی تو وہ بھی 2 رسید کرتا۔ اسی دوران میں مالا کے حیرت زدہ گنڈوں کو بھی ہوش آ گیا۔ ان میں سے 2 نے ریوالور نکالے، لیکن اس سے پہلے ہی مورپنکھ کے اندر سے اپنا ریوالور برآمد کر چکا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 3 فائر کیے۔ دونوں ریوالور بردار فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے ان میں سے ایک کا ریوالور چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ایک کارندے نے مجھے پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے گھما کر پختہ دیوار پہ دے مارا اور ٹانگ پر گولی مار کے اسے ناکارہ کر دیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ سپہر کے 4-5 بجے مالا کے اڈے پہ زیادہ کارندے موجود نہیں تھے۔ جو موجود تھے ان میں سے کچھ تو سازندے اور کچھ گھریلو ملازم تھے۔ محافظ ٹائپ کے 4-5 ہی افراد تھے اور ان میں سے بھی 3 زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ صفدر نے مالا کی شدید مزاحمت دیکھی تو اس کا میٹر پورے کا پورا گھوم گیا۔ وہ مالا کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ اسے گھسیٹتا ہوا باہر بازار میں لے آیا۔ بازار کے چوراہے میں سینکڑوں لوگوں کے درمیان مالا اور صفدر میں 3-4 منٹ تک زبردست مارا ماری ہوئی۔ دونوں کے چہرے لہو لہان تھے۔ مالا کا گھونسا کسی ہیوی ویٹ باکسر کے پنچ سے کم نہیں تھا۔ شاید شیدے نے ٹھیک ہی بتایا تھا کہ کوئی بدقسمت لڑکی مالا سے بغاوت کرنے کی کوشش کرے تو وہ مار مار کر اس کے چہرے کی کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ وہ واقعی ہر لحاظ سے ایک سفاک گنڈی تھی۔ صفدر اور مالا کی دھواں دھار لڑائی کے دوران 2-3 افراد ایک دم سے مجھ پر پل پڑے۔ ان میں سے ایک نے چھرے کے وار سے میری ایک ہتھیلی پر معمولی زخم لگایا، لیکن اس کوشش میں اس کی گردن خود بخود میرے بازو کے شکنجے میں چلی آئی۔
میں نے ایک لمحے میں اسے ادھواں کر کے ایک دکان کے تھڑے پر پھینک دیا۔ دوسرے 2 افراد میں سے ایک نے میرے ریوالور کی گولی اپنے گھٹنے پہ ریسیو کی اور لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ دوسرے کو میں نے 2-4 گھونسوں میں لمبا لٹا دیا۔ صفدر اور مالا کی 1 to 1 لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ انوکھی لڑائی تھی، حالانکہ مرد اور عورت کے درمیان ہو رہی تھی، لیکن یہی لگتا تھا کہ 2 مردوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ پھر اچانک صفدر کا وار چل گیا۔ مالا نے اینٹ اٹھا کر صفدر کو ماری۔ اینٹ صفدر کے سینے پہ لگی۔ جواب میں صفدر نے قریبی دکان سے کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھا کے مالا پہ چلائی۔ یہ بوتل سیدھی مالا کی پیشانی پہ لگی اور خون کی دھار بہہ نکلی۔ مالا تیورا کر ایک ریڑھی پہ گری۔ صفدر نے اسے چھاپ لیا اور روئی کی طرح رکھ کے دھنک دیا۔ لوگ دکانوں کے تھڑوں پر، سڑک پر اور چوباروں کی چھتوں پر محو حیرت کھڑے تھے۔ انہوں نے آج تک اس بے لگام عورت کو گرجتے، برستے اور دندناتے ہی دیکھا تھا۔ کسی مرد و زن میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسے چھو بھی سکتا۔ آج وہ خوچنکا جسم کے ساتھ سڑک پہ اوندھی پڑی تھی اور پاگلوں کی طرح وائویلا کر رہی تھی۔ اسی دوران میں قریبی بیوٹی پارلر سے 8-10 افراد ہاکیوں، ڈنڈوں اور چھریوں سے مسلح ہو کر باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ ساتھ صفدر نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ یقیناً وہ مالا کے گماشتے تھے۔ میں نے صفدر کے ساتھ آنکھوں میں پیغام رسانی کی۔ اس نازک موقع پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنا ریوالور مالا کی کن پٹی سے لگا دوں اور اس کی گماشتوں کو دور رہنے کی ہدایت کروں۔ میں ریوالور سمیت مالا کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک بالکل مختلف منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ بیوٹی پارلر میں سے برآمد ہونے والے مسلح افراد نے ہم پر حملہ آور ہونے کے بجائے مالا کے اڈے کا رخ کیا اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اندر گھس گئے۔ مالا کے 2 ملازم ان کے ساتھ آئے تو ان کو بھی روئی کی طرح دھنک دیا گیا۔ چند سیکنڈ بعد مالا کی کوٹھی کے اندر سے فحاشہ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں اور شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار میں سے کچھ اور لوگ بھی کوٹھی میں گھس گئے۔ اندر موجود لڑکیاں چیختی چلاتی باہر نکل آئیں اور تتر بتر ہو گئیں۔ درمیانی عمر کا ایک بارش شخص پرجوش انداز میں بولا، یہ بدکار عورتیں ہیں، انہوں نے پورے علاقے میں گن ڈال رکھا ہے، ہم انہیں یہاں سے اکاڑ پھینکیں گے۔ پرجوش نوجوانوں کی ایک اور ٹولی ڈنڈے سوٹے لہراتی ہوئی کوٹھی کی طرف بڑھی۔ مورو اس سالوں کو، ہاتھ پاؤں توڑ دو، آگ لگا دو۔ مختلف آوازیں آنے لگیں۔ کوٹھی کی چھت سے رائفل کے 2-3 فائر ہوئے۔ جواب میں مجمع میں سے بھی کسی نے ریوالور چلایا۔ ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے مالا کو دیکھا۔ پیشانی سے بہنے والا خون اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا تھا۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر سڑک کے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قریبی وہ ٹیکسی موجود تھی جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ غالباً کسی اور سواری کی تلاش میں ابھی تک یہیں موجود تھا۔ اب وہ دنگا فساد کا منظر دیکھنے کے لیے ٹیکسی سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کر پچھلا دروازہ کھولا اور مالا کو گھسیٹ کر اندر ڈال لیا۔ صفدر نے پلک جھپکتے میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور پھرتی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مالا چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اس کے بھاڑ جیسے منہ پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ افراتفری میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ مالا کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ٹیکسی کیوں کر حرکت میں آ گئی۔ ہاں، ٹیکسی ڈرائیور سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ کتنا بھی غافل سہی، بہرحال اس کی ٹیکسی تھی۔ وہ تیزی سے ٹیکسی کے پیچھے بھاگا، لیکن میرا دھکا کھا کے دور جا گرا۔ ٹیکسی نے برق رفتاری سے ٹرن لیا اور بڑی سڑک پر آ گئی۔ وہ مالا جو آج تک اغوا کرتی یا کراتی رہی تھی، آج خود اغوا ہو گئی تھی۔ بھوپالیوں کی پھلن دیوی 2 لاہوریوں کے شکنجے میں تھی۔ راستے میں نے مالا کی گردن کے مخصوص حصے پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیا۔ اس ہونڈی کو لے کے کہاں جانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، ابھی سیدھے چلتے رہو۔ قریباً 5 کلومیٹر آگے آنے کے بعد اب بائیں طرف مڑ جاؤ، رفتار آہستہ رکھو۔ کھیتوں کے درمیان سے جو پہلا رستہ بائیں جانب جائے گا اس پر موڑ لینا۔ صفدر نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اندازاً 2 کلومیٹر آگے جانے کے بعد میں نے صفدر کو گاڑی روکنے کی ہدایت کی۔ یہاں کھیتوں کے درمیان ایک بس کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ بس ایک کھیت میں دھسی ہوئی تھی۔ اس کے اکثر شیشے سلامت تھے، لیکن نشستیں وغیرہ جل چکی تھیں۔ یہ بدقسمت بس دراصل 4-5 ہفتے پہلے ایک سانحے کا شکار ہوئی تھی۔ یہ ایک فیکٹری کی بس تھی اور کارکنوں کو لے کر جا رہی تھی۔ فیکٹری مزدوروں کے ایک مخالف دھڑے نے 2 جیپوں پر بس کا تعاقب کیا۔ یہ یونین کے لوگ تھے اور پوری طرح مسلح تھے۔ بس ڈرائیور نے اپنی اور سواریوں کی جان خطرے میں دیکھی تو بس کو روٹ سے ہٹا کر یہاں لے آیا، مگر یہاں بھی موت نے پیچھا نہ چھوڑا۔ افراتفری میں بس ایک گیلے کھیت میں چلی گئی اور پھنس گئی۔ تعاقب کرنے والوں نے باقی افراد کو تو چھوڑ دیا، لیکن اپنے مخالف دھڑے کے 18 افراد کو بس کے اندر ہی گولیوں سے بھون ڈالا اور بس کو آگ لگا دی۔
چند روز پہلے جب ہم شوبھا کی تلاش میں بے طرح سرگردہ تھے تو چندر نے ہی مجھے یہ ڈھانچہ دکھایا تھا اور واقعہ بھی سنایا تھا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلد ہی میں دوبارہ اس مضافاتی سڑک پر آؤں گا۔ اس وقت چندر سورگواشی ہو چکے گا اور میرے ساتھ ایک غنڈہ عورت ہوگی جس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے مجھے یہ بس ایک شیلٹر فراہم کرے گی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم نے ٹیکسی کار جنتر کے گھرے درختوں میں پارک کر دی اور مالا کو اٹھا کر بس میں لے آئے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ پگڈنڈی فاصلے سے گزرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی شخص پگڈنڈی سے گزرا بھی تو بس کی طرف آنے یا اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جن گاڑیوں میں اموات ہو جاتی ہیں ان کے ڈھانچے اکثر سڑکوں کے کنارے پڑے رہتے ہیں۔ لوگ ان ڈھانچوں میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید انہیں ایک طرح کی نحوست کا احساس ہوتا ہے یا پھر خوف غالب آ جاتا ہے۔ خاص طور کے رات کے وقت ایسی کوشش کوئی دل گردے والا بندہ بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اور صفدر مالا کو اٹھا کر بس میں لے آئے۔ ٹیکسی کے اندر ہی ہمیں ایک ٹارچ بھی مل گئی تھی۔ مالا کو گاڑی کے فرش پر لٹا کر ہم نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح اس کا جائزہ لیا۔ اس کی پیشانی کے زخم سے اب خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ ہم نے مالا ہی کی ایک پھٹی ہوئی آستین استعمال کی اور اس کی پیشانی کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ اس کے چہرے پر مزید چھوٹے بڑے زخم بھی تھے۔ 10-15 منٹ بعد مالا ہوش میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے یہ احتیاط کی کہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھ دیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، ناکام ہو کر زور زور سے ہانپنے لگی اور ہمیں قہرناک نظروں سے گھورنے لگی۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہم کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ وہ اتنے اثر و رسوخ کی مالک تھی کہ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار اس کی مرضی کے خلاف بولتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ ہم نے بڑے دھڑلے سے سرے بازار اس کی پٹائی کی اور ستم بالا ستم یہ کہ اسے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ غرائی، یا تو تم پاگل ہو یا میرے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو۔ صفدر نے کہا، تمہاری دوسری بات تو سراسر غلط ہے۔ ہاں، پہلی بات میرے حوالے سے صحیح ہو سکتی ہے۔ تم واقعی پاگل کر سکتی ہو۔ تمہارے اندر پاگل کر دینے کی شکتی ہے۔ کیا مطلب؟ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خدا نخواستہ تمہارے رنگ روپ کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو شاید 30-40 برس پہلے ہی تم سے چھن گیا تھا۔ میں تمہارے اندر کی اس بھیانک عورت کی بات کروں جو گالم گلوچ میں مردوں کو پیچھے چھوڑتی ہے اور برائلر مرغی کی طرح کڑ کر چلتی ہے۔ مالا نے بھنا کر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن صفدر نے بلا جھجک اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور اسے دوبارہ فرش پہ لٹا دیا۔ تو عورت کہنے کی حقدار ہی نہیں ہے، لہٰذا تجھے ایک عورت جیسی عزت اور رعایت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اینٹ مارے گی تو اس کا جواب پتھر سے ملے گا تجھے۔ پتھر سے نہیں، کوک کی بوتل سے۔ میں نے تصحیح کی، ہاں، کوک کی بوتل سے، اور اگر ہماری بات نہیں مانے گی تو اس سے بھی بات آگے جا سکتی ہے۔ اور ایک ایسی بات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تم اس عمر سے تو گزر چکی ہو جب ہم تم سے کوئی ایسی ویسی بات منوانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ بس ہم تم سے چند ضروری سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر جواب دو گی تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ بدصورت انداز میں قتل کرنے کے 1001 طریقے ہمیں آتے ہیں۔ صفدر کے لہجے میں قائل کر دینے والی قوت تھی۔ میں نے مالا کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات دیکھے۔ یقیناً وہ یہ تصور کرنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ اس کا پالا ایک خطرناک پاگل سے پڑ گیا ہے۔ مالا کی سانس گلے میں پھنس رہی تھی۔ صفدر نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر سے ہٹا لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، لیکن اس کا سچ مچ کوئی پیش ڈھیلا لگتا تھا۔ جو ہی پاؤں گردن سے ہٹا وہ تڑپی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ اپنے گلے کی پوری قوت استعمال کر رہی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ آتا جاتا کو اس کی چیخ و پکار سنے گا اور موقع پر پہنچ جائے گا، لیکن اس کا یہ خیال 100% غلط تھا۔ یہ خاصا ویران علاقہ تھا۔ پھر ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ گہرے اندھیرے میں گاؤں سے 2-3 کلومیٹر چل کر کس نے یہاں آنا تھا؟ صفدر نے اسے دوبارہ فرش پر لٹانا چاہا تو اس نے اچانک صفدر کی ران میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بس میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ دھینگا مشتی میں مالا کا بالائی لباس پھٹ کر جسم سے علیحدہ ہو گیا اور وہ برہنہ ہو گئی، لیکن اسے اس امر کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صفدر پر ٹانگیں چلا رہی تھی اور اسے دانتوں سے بھنبوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم کچھ دیر میں صفدر نے مالا پر قابو پا لیا۔ اس نے بجلی کے ایک تار کی مدد سے مالا کو ایک ٹوٹی ہوئی نشست کے ساتھ باندھ دیا اور اس کا پھٹا ہوا لباس اس کے منہ میں ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی۔ وہ پھر بھی کسی ڈولفن مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور پوری بس میں زلزلہ جگا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ آصیت زدہ بس میں موجود کسی مسافر کی بدروح مالا میں گھس گئی ہے اور اسے تہلکہ برپا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جلی ہوئی بس کی باڈی میں گولیوں کے سوراخ تھے۔ نشستوں کے نیچے جلے ہوئے جوتوں اور کپڑوں کی راکھ تھی۔
یوں محسوس ہوتا تھا کہ سوختہ گوشت کی بو اس بس کی باڈی میں رچ بس گئی ہے اور مرنے والوں کی آخری چیخیں یہاں موجود ہر شے میں سرایت کر گئی ہیں۔ صفدر کچھ دیر تک تو مالا کو زبانی کلامی سمجھاتا رہا کہ وہ اپنے آپ سب کچھ اگل دے، لیکن وہ نہیں مانی تو اس نے بس کے فرش پر پڑا ہوا لوہے کا ایک موٹا پائپ اٹھا لیا۔ وہ مالا پر جھپٹنا چاہتا تھا مگر میں ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ اپنے طور پر میں نے اسے آخری کوشش کی۔ میں نے مالا کو نرم الفاظ میں سمجھایا کہ اس موسلادھار بارش میں اس ویرانے کے اندر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آنے والا، لہٰذا وہ خواہ اڑگل ٹٹو بننے کی کوشش نہ کرے۔ دراصل ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ مالا کے کارندے کب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، گودام میں ہونے والی کارروائی کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں، آیا انہیں یہ معلوم ہے کہ گودام سے جو سامان FM کے آفس میں منتقل کیا گیا ہے وہ کیا تھا، اور اگر وہ یہ بات جانتے تھے تو یہ بات اور کس کس کو معلوم ہو چکی ہے۔ لیکن ان تمام سوالوں کے جواب تو دور کی بات ہے۔ مالا تو اس بات سے انکاری ہو رہی تھی کہ اس کے کارندے ہماری نگرانی کرتے رہے ہیں۔ وہ تکرار کر رہی تھی کہ راحت والے واقعے کو وہ بھول چکی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں، اور جب دشمنی نہیں تھی تو پھر وہ میرا یا میرے کسی ساتھی کا پیچھا کیوں کرواتی؟ اگر یہ بات ہمیں صرف راحت نے بتائی ہوتی تو شاید ہم تذبذب میں بڑھ جاتے، لیکن آج سے پہر گوپی کی ارتھی کے جلوس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ اب اس امر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مالا پچھلے 5-6 دن سے ہماری اور خاص طور سے میری نگرانی کروا رہی تھی، اور اگر ایسا تھا تو پھر یہ خطرہ بھی شدت سے موجود تھا کہ مالا اینڈ کمپنی دفینے کی موجودگی اور اس کی نقل و حمل سے آگاہ ہو چکی تھی، اور اگر یہ ہونی ہو گئی تھی تو پھر بہت سے اندیشے منہ پھاڑ کر سامنے آ جاتے۔ عین ممکن تھا کہ دفینے کے سامان اور نوادرات پر شب خون مارنے کے لیے خفیہ کوئی سازش تیار ہو چکی ہو۔ میں نے اپنی کوشش کی لیکن مالا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ صفدر نے کہا، شاہ جہان صاحب، یہ لاتوں کی بھوتنی ہے، باتوں سے نہیں مانے گی۔ آپ جا کر ذرا ٹیکسی کار میں آرام کریں، میں 1-8 گھنٹے میں اسے بالکل بلکہ رام کر لیتا ہوں۔ لوہے کے پائپ پر صفدر کی گرفت مضبوط تھی اور آنکھوں میں مصمم ارادہ نظر آتا تھا۔ میں نے بس کا دروازہ کھولا اور بارش سے بچتا ہوا دوڑتا ٹیکسی کے اندر جا کے گھس گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ اسٹریچ کر کے میں نے نیم دراز ہو گیا۔ جنتر کے گھنے درختوں پر بارش تواتر سے برس رہی تھی۔ فضا میں بھیگی مٹی اور کھیتوں کھلیانوں کی خوشبو تھی۔ تاریکی کے سبب میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میرے ارد گرد یہ سب کچھ موجود تھا۔ میں دفینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہت سے سوال ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ دفینہ خپتی گوپی ناتھ تک کیوں کر پہنچا؟ اسے پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ کیوں وہ اسے درویشانہ طور پر گوپی ناتھ کے حوالے کر گئے تھے؟ باقی آدھا دفینہ کہاں ہیں؟ اس کی ملکیت کے دعوے دار کون ہیں؟ یہ سب کے سب بہت اہم سوال تھے، لیکن ان کے جواب کون دیتا؟ اگر کوئی تھوڑا بہت بتا سکتا تھا تو وہ گوپی کا خاص کارندہ نریندر کمار اور اس کا بھائی موہن کمار تھے۔ انہی دونوں بھائیوں نے وہ 20 عدد اٹیچی کیس گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام میں اسٹور کیے تھے۔ میں نے ایک جانب کا شیشہ تھوڑا سا کھول رکھا تھا۔ بس زیادہ دور نہیں تھی۔ گاہے گاہے بس کے اندر سے صفدر کی دھاڑ سنائی دے جاتی تھی۔ 1-2 بار مالا کی غضبناک چیخ بھی سنائی دی۔ اس کا انداز بین کرنے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صفدر اسے لوہے کے راڈ نما پائپ سے ضربے لگا رہا ہے۔ بے شک مالا عورت تھی، لیکن کسی ایسی رعایت کی حقدار نہیں تھی جو عورتوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ وہ سرتاپا ایک وحشی ہونڈا تھی، لڑکیوں کے چہرے بگاڑنے والی، انہیں اپنے ہاتھ سے اذیت دے کر سکون محسوس کرنے والی اور ان پر بھوکے مرد چھوڑنے والی۔ وہ صفدر کی مار کھا کر چیختی تھی تو یوں لگتا تھا کہ کوئی بدرو شولوں میں گھر کر وائیویلا کر رہی ہے۔ میں نے ان چیخوں کو اپنی سماعت سے دور رکھنے کے لیے کار کی کھڑکی بند کی اور ہلکی آواز میں ریڈیو لگا دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن 2-4 روز سے زری گل بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس کی اپنائیت بھری باتیں، اس کا مزاحیہ انداز، اس کی جانے ساری، ہر چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سوچتے سوچتے میرا دھیان خپتی گوپی ناتھ کی طرف چلا گیا۔ یقیناً بڈھے کے دماغ میں زبردست خلل موجود تھا، ورنہ اس دور میں تو بڑے بڑے پنڈت پجاری بھی جنموں والی بات پر اتنی شدت سے یقین نہیں رکھتے۔ میں اپنی سوچوں میں کھویا رہا۔ ریڈیو سے ہندی سماچار سنائی جا رہی تھی۔ پھر موسیقی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ ایک بھولے بسرے گیت کے بول گونجنے لگے۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ گاڑی کے شیشوں سے بارش کی بوچھار ٹکرا رہی تھی۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی اور کرب و جوار چند ساعتوں کے لیے روشن ہو جاتے۔ دور تک درختوں اور کھیتوں کی جھلک نظر آتی تھی اور پھر سب کچھ تیرگی میں ڈوب جاتا تھا۔ بڑا رومانی سا ماحول تھا۔ غزالہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ ایک پرچھائی کی طرح میرے قریب آتی اور پھر اوجھل ہو جاتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اس کی جدائی کی آگ شب و روز میرے سینے میں بھڑک رہی ہے۔ وہ میری بے زبانی کو بھی جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں دن رات اس کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، لیکن کبھی اس کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اپنی خودداری سے منہ موڑ کر اس سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ پھر پتہ نہیں وہ کیوں میرا اتنا سخت انتقام لے رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے جلد از جلد غزالہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے۔ شیخ شوہر کا نقاب اتار کر اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ اب وہ غزالہ کے لیے بے حد شفاق ثابت ہو سکتا تھا۔ امارات میں رہتے ہوئے غزالہ اس سے کب تک محفوظ رہ سکتی تھی؟ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر وہ امارات میں ہی رہی تو وہ پاتال سے بھی اسے ڈھونڈ نکالے گا اور نگاہ عبرت بنا دے گا۔ اپنی آن بان سے بڑھ کر شیخ کو کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جاتا تو وہ غزالہ کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ ٹارچ کی چمک نے مجھے چونکا دیا۔ صفدر بس کے اندر سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ریوالور ایک کپڑے میں لپیٹ کر جیب کے اندر ٹھونسا اور بارش میں دوڑتا ہوا بس کے ڈھانچے تک پہنچ گیا۔ مالا پر پہلی نگاہ پڑتے ہی میں صفدر کی کاریگری مان گیا۔ ہٹی کٹی مالا بس کی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی ایک آنکھ سوج کر کپا ہو گئی تھی۔ ہونٹ بھی سوجے ہوئے تھے۔ منہ سے رال اور ناک سے رقیق مادہ بہہ رہا تھا۔ اس کی شکل جو پہلے ہی خوفناک تھی، مار کھا کر مزید بھیانک ہو گئی تھی۔ صفدر، اس طرح تو بکرے کی کھال اتارتے ہیں جس طرح تم نے بھینس کو لٹکا دیا۔ یہ بھی تو دیکھیں کتنی مشکل سے لٹکایا ہے۔ سچ کہتے ہیں بھائی، بھینس کے آگے بین بجانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بین تو جی میں نے بھی بجائی ہے، لیکن لوہے کی۔ صفدر نے آہنی پائپ ہاتھ میں لہراتے ہوئے کہا۔ ٹارچ کی روشنی میں مالا کی چربی دار کمر پر نیلگوں نشان نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ پائپ کی ضربوں سے آئے تھے۔ صفدر آلتی پالتی مار کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں مالا جی، جو کچھ مجھے بتایا ہے اپنی مبارک زبان سے ذرا ان کو بھی بتا دیجیے۔ میں نہیں بتاؤں گی، پہلے مجھے نیچے اتارو، وہ کرہاتے ہوئے بولی۔ پھر وہی بات، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتار دوں گا، لیکن پہلے تمہیں شاہ جہاں صاحب کے سامنے ساری بات دہرانا ہوگی۔ مالا تکرار کر رہی تھی، لیکن جب صفدر نے آہنی پائپ سے اس کی کمر پر پٹاخ سے ضرب لگائی تو وہ کسی بدرو کی طرح چیخی اور پھر ایک دم نارمل ہو گئی۔ کرہاتے ہوئے اس نے بتانا شروع کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں غصہ موجود تھا۔ میں تم دونوں سے اس بات کا انتقام لینا ضرور چاہتی تھی کہ تم میری کوٹھی میں گھسے اور وہاں سے راحت نام کی لڑکی کو نکال کر لے گئے۔ تم نے میرے علاوہ میرے 2 کارندوں کو بھی زخمی کر دیا۔ میں نے اپنے 2 بندے تمہارے پیچھے لگائے تاکہ تمہارے آنے جانے پر وہ نظر رکھیں۔ بعد میں ایک بندے کو ہٹا لیا گیا کیونکہ وہ تمہاری نگاہ میں آ گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک اور بندے کو ڈیوٹی دے دی گئی تھی۔ گودام والی بات بتاؤ صرف۔ مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ تم لوگ گودام گئے ہو اور وہاں کچھ دیر رہے ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہی خانہ بدوش لڑکی والا معاملہ ہے جس کے ساتھ اسٹور کیپر نے برا بھلا کیا تھا۔ بعد میں میرے بندے نے یہ اطلاع دی کہ آدھی رات کو ایک بند لوڈر میں کچھ سامان گودام سے نکالا گیا ہے۔ میرے کارندے نے لوڈر کا پیچھا کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہ گودام کے آس پاس ہی رہا، اسی لیے معلوم نہیں ہو سکا کہ سامان کہاں لے جایا گیا ہے۔ اور دفینے والی بات تو ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تمہاری آخری بات کچھ دل کو نہیں لگتی۔ یہ اطلاع تو تم تک پہنچ چکی تھی کہ گوپی ناتھ اپنے پاس دفینے کی موجودگی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر جب تمہیں پتہ چلا کہ بند لوڈر میں بڑی احتیاط سے کچھ سامان گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام سے نکالا گیا ہے تو تمہارا دھیان دفینے کی طرف کیوں نہیں گیا؟ صفدر نے اس موقع پر مداخلت کی۔ یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتی ہے کہ اسے گوپی ناتھ کے دعوے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ مالا کی بات میں تھوڑا بہت وزن موجود تھا۔ یہ بات میرے علاوہ صفدر نے بھی محسوس کی کہ گوپی ناتھ کے دعوے کا علم بس اس کے قریبی لوگوں کو ہے، اور ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس دعوے کو گوپی کا خط سمجھتے تھے۔ قصہ کو ہوتا، مالا اس بات سے بالکل انکاری تھی کہ اسے گوپی ناتھ میڈیکوز میں نوادرات کی موجودگی یا منتقلی کا علم ہے، اور جب وہ اپنی باخبری ہی تسلیم نہیں کر رہی تو پھر کسی اور کو اطلاع پہنچانے یا اطلاع فروخت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صفدر بھی اس نقطے کی اہمیت سے آگاہ تھا۔ اس نے اس نقطے پر کافی محنت کی تھی، لیکن مالا سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک طرح سے یہ صورتحال ہمارے لیے تسلی بخش تھی۔ صفدر نے تہمکانہ لہجے میں کہا، وہ شرمیلا اور ٹیلی فون والی بات بتاؤ۔ مالا نے ایک بار پھر اڑیل پن کا مظاہرہ کیا اور صفدر سے کہا کہ وہ پہلے اسے نیچے اتارے۔ صفدر بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ چاہے یہاں لٹکے لٹکے تمہارا دم نکل جائے، لیکن میں اتاروں گا اسی وقت جب تمہاری بات مکمل ہو جائے گی۔
تھوڑی سی چیخو پکار کرنے کے بعد مالا نے پھر صبر کا گھونٹ بھر لیا اور بولی، مجھے پتہ چلا تھا کہ گوپی ناتھ کے گھر میں ایک امریکی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی 2-3 مہمان ہیں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ امریکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک لڑکی شرمیلا سنہا کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امریکی کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ لڑکی نے کوشش کی، امریکی تو ٹھنڈا ٹھار نکلا، لیکن اس کا ایک ساتھی جس کا نام مشتبہ کنور ہے لڑکی میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ شرمیلا کے ساتھ بھوپال کی تاریخی جگہوں کی سیر کرنے کے لیے گیا اور اس کے علاوہ گوپی ناتھ کے گھر میں بھی دو چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بہرحال وہ شخص ہے بہت خراٹ۔ لڑکی کو استعمال تو کرتا رہا، لیکن اس سے کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی جسے کام کی بات کہا جائے۔ فون والی بات بتاؤ۔ گوپی ناتھ کی موت سے صرف 1 دن پہلے مشتبہ نے پھر لڑکی کے ساتھ رات گزاری تھی۔ آدھی رات کے بعد پاکستان سے مشتبہ کنور کا فون آیا۔ وہ دیر تک کسی سے باتیں کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شرمیلا سو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مشتبہ نے محکمہ آثار قدیمہ کے کسی بڑے افسر سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ساتھی افسر کے ساتھ جلد از جلد بھوپال پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس نے افسر سے کہا کہ سمجھو پھل بالکل پکا ہوا ہے، اگر ہم نے توڑنے میں دیر کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ راز و نیاز کی باتیں انہوں نے کی جس کی شرمیلا کو سمجھ نہیں آ سکی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر وہ رسی کھول دی جو بس کی چھت کے طویل کنڈے سے باندھی گئی تھی۔ بھاری بھرکم مالا واقعی ذبح شدہ بھینس کی طرح بس کے فرش پر گری اور بس کے پورے ڈھانچے کو لرزہ براندام کر دیا۔ اب اس بھینس کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے اب چھوڑ تو سکتے نہیں اسے، ورنہ یہ ہماری پسلیوں میں سینگ مارے گی۔ کیا مطلب؟ بھئی یہ دفینے کے معاملے سے باخبر ہو گئی ہے، اب اس کی رسی کیسے کھول سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات تو طے ہے کہ اسے اب قتل ہی کرنا پڑے گا۔ صفدر نے اطمینان سے کہا۔ کوئی اور عورت ہوتی تو خوف سے اچھل پڑتی، لیکن مالا کا دل گردہ بھی شاید لوہے کا بنا ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی رہی اور عجیب نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ شرم و حیا یا نسوانیت اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ ذلیل ہو کر بھی وہ اپنی ذلت کو کچھ زیادہ محسوس نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا بالائی دھڑ ڈھانپنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مشتبہ کنور کے حوالے سے مالا کے ذریعے جو بات معلوم ہوئی اس نے صفدر کی طرح مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ مشتبہ از حد گہرا شخص تھا۔ وہ یوں ہی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا طاقتور سیاستدان شمار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے توقع تھی، بلکہ یقین تھا، کہ وہ موقع ملنے پر اپنی کوالٹی ضرور دکھائے گا۔ پاکستان میں فون پر جو اس نے بات کی تھی اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں تھیں، لیکن جو کچھ ہمارے سامنے آیا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہر محکمے کی طرح یقیناً محکمہ آثار قدیمہ میں بھی مشتبہ کے ہمنے والا و ہم پیالہ موجود تھے۔ کسی ایسے ہمنے والے کے ساتھ ہی مشتبہ نے راز و نیاز کیا تھا اور اسے فوراً بھوپال آنے کے لیے کہا تھا۔ میں بلا تردد یہ بات کہہ سکتا تھا کہ مشتبہ کنور ایک کرپٹ شخص ہے اور اس نے ہمیشہ ہر عوامی اور نجی معاملے میں ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ اب بھی اس سے خیر کی توقع نہیں تھی۔ صفدر جس لڑکی کی یہ بات کر رہی ہے اسے تو میں نے مشتبہ کے ساتھ نہیں دیکھا، مگر میں نے 1-2 بار دیکھا ہے جی۔ کافی زوردار لڑکی تھی، بڑا بھڑکیلا لباس پہنے تھی، عمر 24-25 سال سے کم نہیں تھی، مگر تم نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا۔ میں نے سوچا یہ کون سی اہم بات ہے؟ اہم بات تو یہ ہوتی کہ مشتبہ کسی لڑکی کے بغیر یہاں رہ رہا ہوتا۔ بات تو صفدر کی ٹھیک تھی۔ مشتبہ کنور کی شراب نوشی اور عورت بازی اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ جس طرح کسی کو کھانا کھاتے دیکھ کر چونکا نہیں جاتا، اسی طرح مشتبہ کو بھی ان لوازمات کے قریب دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوتی تھی۔ شاید اگر میں خود بھی مشتبہ کو لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتا تو برائے نام ہی نوٹس لیتا۔ مالا کو پکڑ کر یہاں لانے اور اس پر اتنی محنت کرنے سے ہمارا مقصد کچھ اور تھا۔ ہمارا اندیشہ یہ تھا کہ مالا کو نوادرات کی ٹو لگ گئی ہے اور مالا کے ذریعے یہ بات بھوپال میں پھیل سکتی ہے۔ ہمارا یہ اندیشہ تو غلط ثابت ہوا تھا۔ کم از کم صفدر کا یقین تو یہی تھا کہ یہ اندیشہ غلط ہے۔ ہاں، مالا پر محنت کا صلہ ہمیں اس صورت میں ضرور مل گیا تھا کہ ہمارا دھیان مشتبہ کی سرگرمی کی طرف چلا گیا تھا۔ پاکستان میں فون پر اس نے جو رازدارانہ گفتگو کی وہ کسی طور بھی نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی۔ مالا اور صفدر کو وہیں بس میں چھوڑ کر میں بذریعہ ٹیکسی ہائی وے پہنچا۔ ٹیکسی کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہائی وے کے قریب میں نے ٹیکسی قبرستان میں چھوڑی اور خود لاری میں بیٹھ کر بھوپال شہر پہنچ گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ موسلادھار بارش تھم گئی تھی، تاہم بوندا باندی جاری تھی۔ میں نے ایک فون بوتھ سے مسٹر جی کلارک کو کال کی۔ مسٹر کلارک کو ہماری غیر حاضری نے پریشان کر رکھا تھا۔
انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آج سے پہر اندرون شہر ایک مشہور نائکا کے اڈے پر زبردست ہنگامہ ہوا ہے، جس میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اور 6-7 فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اڑتی اڑتی سی اطلاع مسٹر کلارک کو بھی مل چکی تھی کہ اس ہنگامے میں میرا اور صفدر کا کردار ہے۔ میں نے مسٹر کلارک کو بتایا، آپ کو ٹھیک اطلاع ملی ہے، اس عورت پر ہاتھ ڈالنا بہت ضروری تھا۔ تفصیل میں آپ کو آ کر بتاؤں گا۔ فی الحال یہ کہنا ہے کہ وہ عورت اس وقت بھی ہماری تحویل میں ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اسے قتل کر دیں یا کہیں بند کر دیں، کم از کم اس وقت تک جب تک نوادرات اور دیگر سامان کسی محفوظ ٹھکانے تک نہیں پہنچ جاتا، اور ہم بھی انڈیا سے نہیں نکل جاتے۔ اب تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم کوئی ایسا ٹھکانا چاہتے ہیں جہاں اس عورت کو چند روز یا چند ہفتے حفاظت سے رکھا جا سکے، اور اس کے علاوہ ایک گاڑی اور ڈرائیور اس عورت کو شہر لانے کے لیے۔ کیا تم شہر کے باہر سے بول رہے ہو؟ نہیں، اس وقت تو شہر میں ہوں، لیکن صفدر اور عورت شہر سے باہر ہیں۔ میں نے مسٹر کلارک کو سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ مسٹر کلارک نے کہا کہ 10-15 منٹ میں گاڑی، ڈرائیور اور 3 مسلح افراد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ٹیلی فون بوتھ کے عین سامنے ایک بڑی جیپ آ رکی۔ اس جیپ اور جیپ میں موجود افراد کا تعلق مسٹر جی کلارک کی کمپنی FM سے تھا۔ میں جیپ میں بیٹھا اور بھوپال کے مضافات کی طرف روانہ ہو گیا۔ مالا کے ٹنٹے سے فارغ ہو کر میں اور صفدر مسٹر کلارک کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ بھوپال شہر کی ایک بالکل نئی ماڈرن کالونی میں یہ کافی بڑی کوٹھی تھی۔ ابھی اس کا ایک حصہ زیر تعمیر تھا۔ اس کوٹھی میں مشتبہ کنور کے علاوہ سائیں علی اور سروج بھی موجود تھے۔ در حقیقت گودام میں موجود 20 اٹیچی کیسز کا سراغ ملنے کے بعد ہمیں گوپی ناتھ مینشن میں رہنے اور وہاں کے بکھیڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مسٹر کلارک نے بروقت اقدام کیا کہ گوپی ناتھ کی آرتی اٹھنے سے پہلے ہی صفدر اور سائیں علی وغیرہ کو لے کر مینشن سے نکل آئے تھے۔ اب یہ سب لوگ جس ٹھکانے پر تھے، اس کا علم مسٹر کلارک کے 2-3 نہایت قریبی خدمتگاروں کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ اگر مسٹر کلارک ابھی تک گوپی ناتھ مینشن میں ہوتے تو مالا کے اڈے پر ہونے والی خونریز ہنگامے کے بعد ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ عین ممکن تھا کہ مقامی پولیس مونچھوں کو تاؤ دے کر گوپی ناتھ کے گھر پہنچ جاتی اور ہماری تلاش میں ناکامی کے بعد مسٹر کلارک مشتبہ کنور اور سروج وغیرہ کے در پہ ہو جاتی۔ یہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہوا کہ ہم اس خفیہ ٹھکانے پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے مسٹر کلارک اور مشتبہ کو پوری تفصیل بتائی کہ ہمیں مالا پر کیوں ہاتھ ڈالنا پڑا اور ہم اسے اس کے اڈے سے اٹھا کر کہاں لے گئے تھے۔ ظاہر ہے مشتبہ والی بات میں نے مشتبہ کنور اور مسٹر کلارک کے سامنے بیان نہیں کی، وہ میں نے گول کر دی۔ مجھے مشہور عالم فلم میکناز گولڈ یاد آ رہی تھی۔ ایک ٹیم یکجا ہو کر سونے کی تلاش میں نکلتی ہے، لیکن جب بے شمار مصائب جھیلنے کے بعد سونا مل جاتا ہے تو ٹیم کے ممبران آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایک فلم کی بات نہیں تھی۔ اس موضوع پر تخلیق کی جانے والی اکثر فلموں اور کہانیوں کا انجام اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دفینے کا ایک حصہ حاصل کرنے کے بعد ہم سب کے دلوں میں کسی نہ کسی درجے کی ہلچل موجود تھی۔ سب سے پہلے تو سروج نے ہی بے اعتمادی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں نوادرات کے سلسلے میں مسٹر کلارک پر یوں اندھا اعتماد نہ کروں۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹیچی کیسز کی نقل و حرکت ہم سب کی نگرانی میں ہو۔ سروج کے بعد مشتبہ کنور کی خفیہ سرگرمی اور جداگانہ سوچ کا سراغ بھی لگا تھا۔ آئندہ نہ جانے کیا ظہور میں آنا تھا۔ گفتگو کے دوران میں ہی میں ہاتھ دھونے کے لیے باہر گیا۔ میں باتھ روم میں واش بیسن پر جھکا ہوا تھا جب ایک دم چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں جہاں ہم اب تک بیٹھے گفتگو کرتے رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا واپس کمرے میں پہنچا۔ یہاں عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ سائیں علی اور مشتبہ کنور گتھم گتھا تھے۔ سائیں مشتبہ کے سینے پہ چڑھا بیٹھا تھا اور بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا۔ مسٹر کلارک اور صفدر سائیں کو مشتبہ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سائیں میں تو جیسے جن گھس گئے تھے۔ بے حد قوت آ گئی تھی اس میں۔ دوسری طرف مشتبہ بھی کوئی نرم و نازک مرد نہیں تھا۔ اس نے سائیں کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے پکڑ رکھی تھیں اور انہیں موڑ کر سائیں کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس کا داؤ چل گیا۔ سائیں پہلو کے بل گرا، لیکن گرتے کے ساتھ ہی تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی پھرتی دیدنی تھی۔ اس نے لپک کر ایک گارڈ کے ہولسٹر میں سے پسٹل کھینچ لیا۔ ایک دم کمرے میں برق سکون گئی۔ ہر چہرہ فق نظر آنے لگا۔ مشتبہ ابھی تک فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کا انتہائی قیمتی کوٹ سامنے سے ادھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سائیں علی نے وحشیوں کی طرح چیختے ہوئے کئی ہوائی فائر کیے۔ دھماکوں سے در و دیوار گونج اٹھے۔ سائیں ایک مخبوط الحواس شخص تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو گولی داغ دیتا۔ صفدر اور مسٹر کلارک تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں بھی دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب کمرے میں مشتبہ اور سائیں علی رہ گئے تھے۔ مشتبہ سائیں کے نشانے پر تھا۔
سائیں علی کی آنکھوں میں جنونی چمک تھی۔ مشتبہ ایک دبنگ شخص تھا، لیکن صورتحال کی سنگینی نے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا دیا تھا۔ سائیں نے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھام کر ایک اور فائر کیا۔ گولی مشتبہ کور کے قریب سے گزر گئی۔ سائیں علی، میں نے چیخ کر کہا۔ سائیں نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا اور مشتبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دل دھڑکا چور کا، دل دھڑکا، ہا دل دھڑکا چور کا، ہا دل دھڑکا۔ سائیں علی کی دونوں انگلیاں ٹریگر پر تھیں اور وہ کسی بھی لمحے مشتبہ کو شوٹ کر سکتا تھا۔ یہ بڑی نازک گھڑیاں تھیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگے لگے ایک قدم دروازے کی طرف بڑھایا۔ سائیں علی، رک جاؤ، گولی مت چلانا۔ سائیں کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک بدستور موجود رہی۔ اس نے اپنے پیلے پیلے دانت نکوس رکھے تھے اور پسٹل پر اس کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔ مشتبہ کی پشت زمین پر تھی اور بالائی دھڑ دونوں کوہنیوں کے زور پہ اٹھا ہوا تھا۔ میں نے پہلی بار مشتبہ کے چہرے پر خوف کی جھلک دیکھی، تاہم اس خوف نے اس کا رنگ زرد نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بدستور سرخی موجود تھی۔ مجھے یہ کہنے میں آڑ نہیں کہ وہ ان لمحوں میں بھی دلیر شخص نظر آ رہا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں سائیں سے کہا، سائیں، اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لیکن تم گولی نہیں چلاؤ گے۔ کیوں نہیں چلاؤں گا؟ دشمن کو پہلی فرصت میں ختم کرنا چاہیے۔ اور رہی مسئلے کی بات، تو میرا مسئلہ حل کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ جنات کی فوج کیا میں نے بھاڑ جھونکنے کے لیے پال رکھی ہے؟ میرے ایک اشارے پر یہ جنات پورے انڈیا میں بھونچال لا سکتے ہیں۔ اس مچھندر کی حقیقت ہی کیا ہے؟ سائیں کا اشارہ مشتبہ کی طرف تھا۔ مگر تمہارا جھگڑا کیا ہے ان سے؟ چور سے سپاہی کا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ چور ہے، دغا باز ہے، کہ تم سب کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر میں نے ڈھیل دی تو یہ سب کا بیڑا غرق کر ڈالے گا۔ سائیں نے ایک بار پھر مشتبہ کے سر کا نشانہ لے لیا۔ اس نے پسٹل کو ذرا سی حرکت دی تو مشتبہ کا جسم لرز کے رہ گیا۔ بڑا پیار ہے زندگی سے۔ ابھی اور کتنی شراب پینی ہے تو نے؟ اور کتنی عورتوں سے کھیلنا ہے؟ اتنا جی بھر کر بھی کہ تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یاد رکھ، انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہاں، صرف قبر کی مٹی۔ میں نے ایک اور قدم سائیں کی طرف بڑھایا تو ایک دم چوکس ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے اپنے پسٹل کا رخ میری طرف کر لیا اور چیخ کر بولا، شفیع محمد، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اگر آگے آئے تو میں تمہیں بھی اڑا دوں گا۔ میں رک گیا۔ در حقیقت میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر میں سوئچ بورڈ کے بالکل قریب آ گیا تھا، جس پر کمرے کی واحد ٹیوب لائٹ کا بٹن موجود تھا۔ میں ہاتھ اٹھائے بغیر صرف کندھے کے دباؤ سے ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی مشتبہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور سائیں علی کے فائر سے بچ نکلے گا۔ وہ خطرناک صورتحال میں تیزی سے فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے کندھے کے دباؤ سے ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ ٹرچ کی آواز آتے ہی اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں اپنی جگہ چھوڑ کر سائیں علی پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر زبردست دھچکا لگا کہ ٹیوب لائٹ آف نہیں ہوئی، بس ذرا سا ٹمٹما کر رہ گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ بٹن خراب ہے۔ سائیں علی سے میری یہ حرکت چھپی نہیں رہ سکی۔ اس نے خشمگین نظروں سے مجھے گھورا اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر میرے قدموں میں جھونک مارا۔ چالاکی دکھاتا ہے۔ سائیں کی توجہ میری طرف دیکھ کر مشتبہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی، لیکن سائیں کی عقابی نظریں پورے کمرے میں گردش کر رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ کمرے کے بالکل گوشے میں کھڑا تھا۔ وہ معمولی جنبش کر کے مجھے اور مشتبہ کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتا تھا۔ سائیں نے پسٹل کا رخ مشتبہ کی طرف کیا اور اسے ایک وحشیانہ دھمکی دی۔ مشتبہ لاچار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجب تماشا تھا۔ ایک نہایت بااثر اور طاقتور سیاستدان ایک مفلوک الحال دیوانے کے رحم و کرم پہ تھا۔ ان لمحوں میں کوئی اس کی مدد کر سکتا تھا، نہ ہی اس کی ڈھارس بندھا سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ سائیں علی مشتبہ پہ گولی چلا دے گا۔ مشتبہ کی چھٹی حس نے بھی اسے خبردار کر دیا اور میں نے اس کے چہرے پر موت کی زردی لپکتے دیکھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سائیں علی کا موڈ بدل گیا۔ اس کا تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا، آنکھوں کی وحشت بھی کم ہو گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ تینوں گولیاں مشتبہ کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ پسٹل خالی ہو گیا۔ سائیں نے اسے دیوار پہ دے مارا۔ دل دھڑکا چور کا، ہا دل دھڑکا۔ جو ہی مشتبہ نے دیکھا کہ سائیں علی نے پسٹل پھینک دیا ہے، وہ عقاب کی طرح سائیں پر جھپٹا، لیکن میں ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ میں نے مشتبہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔
وہ گرج رہا تھا، میں اسے سبق سکھا دوں گا، سارا پاگل پن نکال دوں گا سالے ڈرامے باز کا۔ میں نے اور صفدر نے بڑی مشکل سے مشتبہ کو روکا اور اسے دھکیل کر کمرے سے باہر لے گئے۔ مشتبہ غرا رہا تھا، ساری زندگی کسی نے اس طرح میری بے عزتی نہیں کی، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ مسٹر کلارک نے کہا، مسٹر مشتبہ، آپ کی برہمی وجہ ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کو سائیں علی کی مجذوبانہ کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مشتبہ نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ وہ نارمل نہیں، لیکن اس نے کبھی کسی اور کے ساتھ تو اس طرح نہیں کیا، مجھے پر یہ مہربانی کیوں؟ مجھ میں کیا خاص برائی نظر آئی سے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے ویسے۔ صفدر زیریلا بڑبڑایا، میرے علاوہ کسی نے بھی اس کی سرگوشی نہیں سنی۔ مشتبہ کا رنگ گندمی تھا، مگر جب وہ غصے میں ہوتا تو اس کا چہرہ سرخ نظر آنے لگتا۔ وہ سائیں علی کے خلاف بول رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ کسی جلسہ عام میں مخالف پارٹی کے خلاف دھواں دھار تقریر کر رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اعصاب کو مزید پرسکون کرنے کے لیے اس نے سگریٹ سلگایا اور ہلکے کش لینے لگا۔ اسی دوران میں صفدر نے مجھے آواز دی۔ میں اندر کمرے میں گیا۔ صفدر سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا تھا اور قدرے حیران نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بٹن کتنی آسانی سے کام کر رہا ہے۔ اس نے ٹیوب لائٹ کے بٹن کو آف کیا، لائٹ بجھ گئی، آن کیا، لائٹ روشن ہو گئی۔ اس نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا۔ یکلخت میری سمجھ میں آ گیا کہ صفدر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب سائیں نے مشتبہ پر پسٹل تان رکھا تھا تو میں نے ٹیوب لائٹ بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت بٹن آف ہونے کے باوجود لائٹ بند نہیں ہوئی تھی۔ یہ معمولی بات تھی، لیکن توجہ طلب، کیونکہ اس کا تعلق سائیں علی سے تھا، اور جب بات سائیں کے حوالے سے ہوتی تھی تو پھر اس میں خواہ پراسراریت شامل ہونے لگتی تھی۔ کبھی کبھی سوئچ بورڈ خراب ہو جاتا ہے، ممکن تھا کہ سوئچ میں بھی کوئی خرابی ہو، مگر اب یہ خرابی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر میرے جسم میں عجیب سنسنی سے دوڑ جاتی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بھی دلچسپ حیرت موجود تھی۔ مسٹر کلارک نے مجھے ایک طرف بلا کر کہا، شاہ جہاں، مسٹر مشتبہ بہت غصے میں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ برہم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائیں علی مجذوب ہیں، بے خودی کی حالت میں ایسے لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اب دیکھو، سروج ان کی چہیتی چیلی ہے، اپنی ترنگ میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ مسٹر مشتبہ کا ذہن مختلف انداز سے سوچ رہا ہے، تم ان کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کرو، امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے۔ دوسری طرف ہمیں سائیں علی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان دہ حرکت کر جائے۔ میری رائے ہے کہ تم صفدر کی ڈیوٹی لگا دو، وہ سائیں علی پر نگاہ رکھے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے مشتبہ سے بات کی۔ اب وہ نارمل نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر سائیں علی کے ناخنوں کی خراشیں آئی تھیں، وہاں اس نے کوئی مرہم وغیرہ لگا رکھا تھا۔ میں نے باتوں میں دفینے کا ذکر چھیڑا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس حوالے سے مشتبہ محکمہ آثار قدیمہ کے اعلیٰ افسران کا ذکر کرے گا جنہیں وہ پاکستان سے یہاں بلا رہا تھا، لیکن مشتبہ نے اس موضوع پر کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ اس کی یہ خاموشی اس کے بارے میں شکوک کو تقویت دے رہی تھی۔ اب تک ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے رہے تھے، دفینے کے حوالے سے کوئی بھی بات کسی سے چھپائی نہیں گئی تھی، لیکن اب مشتبہ ایک نہایت اہم خبر کو اپنے تک محدود رکھ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اس کی نیت میں فرق آ چکا تھا۔ رات کو جب میں اور صفدر بستر پہ لیٹے تو دیر تک سائیں علی کی باتیں کرتے رہے۔ سائیں نے آج مشتبہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ حیرت انگیز تو تھا ہی، معنی خیز بھی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں کے پاس کوئی 007 قسم کا جن موجود ہے جو اوقاف کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور سائیں کو ہر خبر بہم پہنچا دیتا ہے۔ ہم دونوں کا یہی خیال تھا کہ یہ سب اتفاقاً ہوا ہے، لیکن اگر اتفاقاً بھی ہوا تھا تو یہ بہت برموقع اتفاق تھا۔ سائیں کے جارحانہ انداز نے یقیناً مشتبہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں، اور یقینی بات تھی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس سلسلے میں وہ کچھ محتاط ہو گیا ہوگا۔ تمہیں چندن کے لیے ڈیوٹی کرنا ہوگی۔ جی فرمائیں۔ مشتبہ کنور کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ آج کل میں مشتبہ محکمہ آثار قدیمہ کے افسران سے ملاقات کرے گا۔ لیکن مسٹر کلارک تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے سائیں علی پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ بھائی ایک ہی بات ہے، سائیں پر بھی نگاہ اس لیے رکھی جا رہی ہے نا کہ وہ مشتبہ کو نقصان نہ پہنچاتے۔ جب مشتبہ تمہاری نگاہ میں ہوگا تو پھر اس کو نقصان کیسے پہنچے گا؟ نگرانی صرف دن کے وقت ہوگی یا رات کو بھی؟ میں تو چاہتا ہوں 24 گھنٹے ہو۔ صفدر بولا، مشتبہ پر 24 گھنٹے نظر رکھنا ایک دشوار کام ہے۔ کیا مطلب؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ مشتبہ پر نظر رکھی جائے گی تو پھر ایک نظر کو تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، خاص طور پہ رات کے وقت۔
بستر پر وہ اکیلا کم ہی سوتا ہے۔ بھائی 24 گھنٹے نظر رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس کے ٹوائلٹ میں بھی گھس جاؤ۔ صفدر نے آہ بھری۔ اس وقت تو زری گل یاد آ گیا۔ شاید آپ کے علم میں نہیں، ایک مرتبہ لاہور کے ایک مضافاتی گاؤں میں نے اسے چودھری صاحب کی نگرانی کا کام سونپا تھا اور کہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے۔ اس نے 24 گھنٹے کا مطلب پورے 24 گھنٹے ہی لیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چودھری کے ساتھ کماد یعنی گنے کے کھیت میں گھس گیا۔ چودھری وہاں رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا زری گل اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں خوب لڑائی ہوئی اور دونوں گندے پانی کے جوہڑ میں جا گرے۔ مجھے یاد آیا کہ اس قسم کا ایک واقعہ زری گل نے بھی مجھے سنایا تھا۔ صفدر بولا۔ چودھری اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہوا کہ گاؤں آ کر 3 دن بے ہوش پڑا رہا تھا۔ بے ہوشی میں بڑبڑاتا تھا کہ سن 50 میں قتل ہونے والے کسی پٹھان کی روح اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ زری گل کی بات شروع ہوئی تو پھر ہم اسی کی باتیں کرنے لگے۔ زری سے جدا ہوا مجھے 4 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ میں جب پاکستان سے آیا تھا تو زری کی نوبہتہ بیوی گلثوم امید سے تھی۔ اب وہ دونوں نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ اگلے روز ہم نے اس الگ تھلگ کوٹھی میں مکمل سکون سے گزارے۔ خلاف توقع سائیں علی نے کوئی تازہ مستی نہیں کی۔ وہ دن کا بیشتر حصہ کوٹھی کے باغ میں سر کے بل کھڑے ہو کے گزارتا۔ سروج اس کے ارد گرد موجود رہتی اور گاہے بگاہے اسے کھلاتی پلاتی رہتی۔ سائیں کے کھانے ظاہر ہے اپنی طرز کے انوکھے ہی ہوتے تھے۔ مرغے کی یخنی میں جلیبیاں ڈبو کر وہ شوق سے کھاتا۔ ایک دن مسٹر کلارک نے اسے میٹھی سوئیوں پر گوبھی گوشت کا سالن ڈال کر کھاتے دیکھا۔ خود بھی وہ ایک چمچ لے کر قائل ہو گئے کہ بھوپال میں چائنیز کھانے بڑے مزے کے بنائے جاتے ہیں۔ 20 کے 20 اٹیچی کیس اب تک FM کے آفس میں موجود تھے اور ان کی سخت حفاظت کی جا رہی تھی۔ ہم سب کی خواہش تھی کہ ان اٹیچی کیس کو جتنی جلدی ہو سکے FM کے آفس سے نکال کر اس کوٹھی میں پہنچا دیا جائے۔ گوپی ناتھ مینشن کی خبریں بھی ہم تک وقفے سے پہنچ رہی تھیں۔ گوپی ناتھ کی موت کے بعد وکیل نے اس کی وصیت پڑھی۔ اس وصیت کے مطابق جائیداد کا ایک بڑا حصہ درگا دیوی کی مورتیوں کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ ایک قطع اراضی اور ایک بلڈنگ کے علاوہ بہت سے نقد روپیہ نرس شوبھا کے حصے میں آیا تھا۔ سروج کے نام بھی گوپی نے کافی کچھ چھوڑا تھا، لیکن ہم یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے واپس گوپی مینشن نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں جائیداد کے ساتھ ساتھ پھانسی کا پھندہ بھی ہمارا منتظر ہو سکتا تھا، اور ہمیں ضرورت بھی کیا تھی۔ دفینے کے سامنے اس جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ گوپی ناتھ کی باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کی گئی تھی۔ گوپی ناتھ کے بھائی رام ناتھ نے اس تقسیم پر سخت وایویلا کیا اور الزام لگایا کہ وصیت تبدیل کی گئی ہے، لیکن گوپی ناتھ بھی پکے کام کر کے گیا تھا۔ امید نہیں تھی کہ رام ناتھ کچھ کر پائے گا۔ ایک حیرت کی بات اور تھی جو ہمارے حق میں جاتی تھی۔ جائیداد کے سارے شور شرابے میں دفینے کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ شاید گوپی ناتھ کے لواحقین میں سے کسی نے گوپی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ان کا خیال یہ رہا ہوگا کہ بڈھے نے اپنے خط میں ایک بڑھ ہانکی تھی اور یہ بڑھ اس کے ساتھ ہی اس کی چتا میں جل گئی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بڈھا واقعی اپنے ترکے میں ایک ایسی دولت چھوڑ گیا ہے جس کو ابھی تک ٹھیک سے شمار نہیں کیا جا سکا ہے۔ وہ 20 اٹیچی کیس دراصل گوپی ناتھ کا اصل ترکہ تھے۔ اس کی ساری جائیداد کی مالیت کو 100 سے ضرب دے دیا جاتا تو بھی شاید اس ایک اٹیچی کیس کی مالیت سے کم ہوتی۔ مسٹر کلارک کو بجا طور پر شبہ تھا کہ شاید پولیس کے لوگ FM کے مرکزی دفتر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ مالا کے اڈے پر ہونے والے ہنگامہ آرائی میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مالا بھی اغوا کر لی گئی تھی۔ ان واقعات کے فوراً بعد مسٹر کلارک سمیت ہم سب لوگ گوپی ناتھ مینشن سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ یہ سارے معمولی واقعات نہیں تھے۔ بھوپال کی پولیس مالا کی بازیابی کے لیے پوری طرح متحرک ہو چکی تھی اور مشکوک افراد میں ہم سب یقیناً سر فہرست تھے۔ اس صورتحال میں یہ اچنبھے کی بات نہیں تھی کہ خفیہ طور پر FM کے مرکزی دفتر کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ بہرحال مسٹر کلارک مطمئن تھے کہ اگر پولیس نے دفتر کی تلاشی لی بھی تو وہ ان اٹیچی کیسز کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ تیسرے روز صفدر نے مجھے بتایا کہ شام کو مشتبہ کور کوٹھی سے باہر جا رہا تھا۔ رات نشے کی حالت میں جلتا ہوا سگریٹ مشتبہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر وارڈروب میں گر گیا تھا۔ مشتبہ کے ناپ کے بس 2 ہی سوٹ تھے، دونوں کئی جگہ سے جل گئے تھے۔ مشتبہ چاہتا تھا کہ بازار سے 3-4 سوٹ لے آئے۔ مسٹر کلارک نہیں چاہتے تھے کہ مشتبہ یوں کھلے عام بھوپال میں گھومے، لہٰذا انہوں نے ملازم کے ذریعے سوٹ منگوانے کی رائے دی، مگر مشتبہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کپڑے ہمیشہ خود خریدتا ہے۔ ایک بند وین میں ڈرائیور کے ساتھ وہ بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفدر نے مجھے بتایا، ڈرائیور کو اپنا خاص بندہ سمجھیں، اس کا نام گوپال ہے۔ وہ گجرات سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آیا تھا، اپنے شہر اپنے ہی محلے کا رہنے والا نکل آیا ہے۔ بہت چالاک بلکہ جینیس شخص ہے۔ میں نے رات کو اس سے معاملہ طے کر لیا تھا۔ مشتبہ جہاں بھی جائے گا اور جو بھی کرے گا، گوپال ہمیں اس کی خبر دے گا۔
کہیں یہ نہ ہو کہ وہ راستے میں مشتبہ سے معاملہ طے کر لے. میرا مطلب کوئی اس کا ماما چاچا مشتبہ کے گاؤں کا رہنے والا نکل آیا تو پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. صفدر نے آنکھ میچی. بات صرف پرانا محلے دار ہونے کی نہیں ہے. میں نے مشتبہ گوپال کی جیب بھی گرم کی ہے، اور اتنی گرم کر دی کہ 15-20 روز تک وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. کتنے دیے؟ 4,000. اتنے کہاں سے لیے؟ مالا کے اندر سے نکلے تھے. مالا کے اندر سے؟ کیا مطلب؟ سمجھا کرے نا جی، مالا کے اندر کے لباس سے. جب بس کے ڈھانچے میں اس کی ٹھکائی کی تھی نا، تو حرام کی کمائی نکلی تھی، رشوت میں چلی گئی. کیا مذاق ہے؟ 4,000 کچھ زیادہ نہیں دے دیے؟ میرا مطلب ہے وہ ہضم کر لے گا. کر لے ہضم، اور یہ کچھ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں. کم از کم ہمارے لیے تو زیادہ نہیں ہے جناب. اب کوئی ایوی شیوی چیز نہیں ہے. ہم دفینے کے مالک ہیں، اتنی دولت آنے والی کہ اپنا بینک کھول سکتے ہیں. صفدر نے گردن اکڑا کر مزاحیہ انداز میں کہا. جب آئے گی تب بینک بھی کھول لینا. فی الحال تو اس دولت کو بری نظروں سے بچانے کی کوشش کرو. مجھے یقین ہے کہ مجتمع کور کے مہمان آ گئے ہیں. یعنی وہ آثار قدیمہ کے افسران؟ بالکل وہی. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے ملنے کے لیے مجتبہ نے بہانہ بنایا ہو. کیسا بہانہ؟ یہی کہ اس کے کپڑے جل گئے ہیں اور وہ شاپنگ کرنا چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے شاہ جہان صاحب کہ میں اس معاملے کو خود دیکھوں. کوئی اسکوٹر یا موٹر سائیکل مل جائے نا تو میں اسٹیشن وین کا پیچھا کر سکتا ہوں. مگر میرا نہیں خیال کہ مسٹر کلارک تمہیں کوٹھی سے باہر جانے دیں گے. وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہی کر رہے ہیں. اسی دوران میں اسٹیشن وین کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی. مجتبہ ڈرائیور کے ساتھ نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گیا تھا. اگلے روز گوپال صفدر کو رپورٹ دے سکا. اس نے صفدر کو جو کچھ بتایا اور جو کچھ صفدر سے مجھے معلوم ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے. مجتبہ کل شام وسطی شہر کی راجہ مارکیٹ گیا. وہاں گارمنٹ اور شوز وغیرہ کی بہت سی دکانیں ہیں. مجتبہ نے گوپال کو اسٹیشن وین کے قریب چھوڑا اور خود بازار چلا گیا. گوپال نے وین لاک کرنے کے بعد بڑی ہوشیاری سے مجتبہ کا پیچھا کیا. یہ پیچھا اس لیے کامیاب رہا کہ بازار میں رش کافی تھا. مجتبہ ایک دکان میں داخل ہوا. 5-10 منٹ میں اس نے اپنے لیے 2-3 سوٹ پیک کروائے. شاپنگ بیگ وہیں دکان پر چھوڑ کر مجتبہ بازار کے دوسرے سرے کی طرف گیا. تھوڑی دیر میں اس نے بازار پیچھے چھوڑا اور سڑک کراس کر کے ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوا. یہاں 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد اس کے منتظر تھے. وہ دونوں شکل سے ہی اعلیٰ افسر نظر آتے تھے. ان میں سے ایک پائپ پی رہا تھا. یہ لوگ مجتبہ کے ساتھ ہوٹل میں چلے گئے. تینوں کی واپسی قریباً 2 گھنٹے بعد ہوئی. تینوں ہی نشے میں محسوس ہوتے تھے اور بڑے اچھے موڈ میں تھے. 2 خوش شکل لڑکیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں. اندازہ ہوتا تھا کہ سوٹڈ بوٹڈ افراد اسی ہوٹل میں مقیم ہیں. مجتبہ کی واپسی کے آثار دیکھے تو گوپال بھاگم بھاگ مجتبہ سے پہلے ہی اسٹیشن وین تک پہنچ گیا. گوپال نے اپنی کارروائی یہاں تک ہی نہیں رہنے دی. وہ واقعی ایک جینیس تھا. مجتبہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس اسی ہوٹل پہنچا جہاں تینوں افراد نے قریباً 2 گھنٹے گزارے تھے. ہوٹل کے 1-2 بیروں سے مل کر گوپال نے معلوم کر لیا کہ مجتبہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے کون لوگ ہیں. ان میں ایک کا نام ارباز عثمانی اور دوسرے کا عبد المنان تھا. دونوں پاکستانی تھے. وہ کل رات ہی ہوٹل پہنچے تھے اور خوب فیاضی اور رنگین مزاجی کا مظاہرہ کر رہے تھے. میرے اور صفدر کے لیے اب یہ سمجھنا ہرگز مشکل نہیں رہا تھا کہ مجتبہ جن لوگوں سے مل کر آیا تھا وہی محکمہ آثار قدیمہ کے افسران ہیں. جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا، ان میں سے ایک افسر آثار قدیمہ کا اور دوسرا مالیات کا تھا. اس روز میں اور صفدر دیر تک مشورہ کرتے رہے. یہ بات بالکل واضح تھی کہ مجتبہ اپنے طور پر کوئی کھچڑی پکا رہا تھا. پاکستان سے 2 اعلیٰ افسران کا یہاں پہنچنا اور مجتبہ کے ساتھ طویل ملاقات کرنا اس امر کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ دفینے کے بارے میں اہم بات چیت ہوئی ہے. بے شک مذکورہ محکموں کو دفینے کے متعلق تحقیق کرنے اور سامان کو اپنی تحویل میں لینے کا حق تھا، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ملی بھگت کے ذریعے اس حق کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. حکومت پاکستان کے نام پر منان اور ارباز عثمانی جیسے کرپٹ افسران نوادرات اور دیگر سامان کی ایسی بندر بانٹ کر سکتے تھے کہ کوئی عدالت قیامت تک اس خرد برد کا سراغ نہیں لگا سکتی. اور پھر جب ایسے جرائم پیشہ افسروں کی پشت پر مجتبہ کور جیسے سیاستدان ہوں تو جو بھی ہو جائے وہ کم ہے. میں نے آج تک دفینے کے بارے میں جب بھی سوچا، ذہن میں یہی خیال آیا کہ دفینے کے حوالے سے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہئیں. خاص طور سے وہ نوادرات جن کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان میں ہی رہنے چاہئیں. مگر اب میں مجتبہ کے اعتبار دیکھتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سارے کا سارا اثاثہ مائے بیش قیمت نوادرات کسی کھو کھاتے میں جانے والا ہے. میں اور صفدر رات گئے تک اس سلسلے میں مشورہ کرتے رہے. مسٹر کلارک غیر ملکی تھے. انہیں جنون کی حد تک نوادرات کا شوق تھا. اس وقت 20 کے 20 اٹیچی کیس مسٹر کلارک کی تحویل میں تھے. اصولی طور پر ہمیں مسٹر کلارک کی طرف سے خطرہ ہونا چاہیے تھا،
لیکن ہمیں خطرہ تھا ایک ایسے پاکستانی سے جو پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستان کا خیر خواہ نہیں تھا۔ کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں دفینے کے حوالے سے مسٹر کلارک پر تو اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ہم وطن مشتبہ پر نہیں، اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر شرمسار کر رہی تھی۔ اسی دوران میری نگاہ پورچ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں میں نے ایک لمبی سیاہ کار دیکھی۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ملازم سے پوچھا، کس کی گاڑی ہے یہ؟ ملازم کے جواب دینے سے پیشتر مسٹر کلارک ادھر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مشتبہ کے 2-3 مقامی دوست اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مشتبہ کا کون سا ادھر دوست تھا؟ غالباً وہ بھوپال بھی پہلی بار ہی آیا تھا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے صفدر سے پوچھا۔ صفدر بھی سوچ میں نظر آنے لگا۔ مسٹر کلارک بولے، ہم لوگوں سے ملنے جلنے میں جتنی احتیاط کریں اتنا ہی بہتر ہے۔ دفینے کے سامان کے ساتھ ساتھ ہم سب اس وقت رسک پر ہیں۔ جب مسٹر کلارک بات کر رہے تھے، صفدر اٹھ کر پورچ کی طرف چلا گیا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، وہاں گوپال کھڑا تھا۔ اس نے اشارے سے صفدر کو پاس بلایا۔ چند لمحے بعد جب مسٹر کلارک اینیکسی کی طرف چلے گئے تو ان دونوں نے مجھے بھی پورچ میں بلا لیا۔ گوپال نے بڑے رازدارانہ لہجے میں تصدیق کی کہ مشتبہ سے ملنے کے لیے آنے والے لوگ دراصل وہی افسران ہیں جو ہوٹل میں اس سے ملے تھے۔ ایک تیسرا فرد بھی ان کے ساتھ تھا اور اس کی شناخت نامعلوم تھی۔ گوپال بڑی رازداری اور احتیاط سے ہم دونوں کو کوٹھی کے پائیں باغ میں لے گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اس الگ تھلگ برآمدے میں جو کھڑکی کھلتی تھی وہ اس کمرے کی تھی جس میں مشتبہ اپنے مہمانوں کے ساتھ تھا۔ کھڑکی بند تھی تاہم ایک جگہ سے پردہ کچھ سرکا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ کمرے میں مشتبہ کے علاوہ 3 آدمی تھے۔ 2 کو تو میں بطور کرپٹ ہم وطن کے پہچان گیا۔ وہ دونوں موٹے تازے تھے اور چہرے پر حرام کی سرخی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رشوت خور اور بے ایمان قسم کے بیوروکریٹ ہیں۔ ان میں سے ایک سفید شلوار قمیض میں تھا، اس کا رنگ بھی خاصا سرخ و سفید تھا۔ ایک آنکھ میں معمولی سا نقص نظر آتا تھا، دوسرا پینٹ کوٹ میں تھا اور پائپ پی رہا تھا۔ تیسرا شخص جوان سال اور اسمارٹ تھا، اس کا تعلق مشرقی ہند یا بنگال وغیرہ سے تھا۔ اپنے ہم نشینوں کی طرح اس کے چہرے پر بھی ایک مکار سی مسکراہٹ تھی۔ سامنے بیش قیمت میز پر اسکاچ وسکی کی بوتل کھلی پڑی تھی اور جام چمک رہے تھے۔ کمرے کے اندر کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں صرف تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً کسی اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ میرے بعد صفدر نے بھی یہ منظر دیکھا۔ گوپال نے سرگوشی کے لہجے میں ہمیں بتایا کہ یہ ہو نہ ہو تیسرا بندہ انٹرپول کا ہے۔ انٹرپول کا؟ تمہیں کیسے پتا؟ صفدر نے پوچھا۔ ڈرائیور کے منہ سے انٹرپول کا نام سن کر میں بھی چونک گیا تھا۔ بھگوان کی کرپا سے میں خود انٹرپول کے محکمے میں 2.5 سال ملازمت کر چکا ہوں۔ میرا رینک کانسٹیبل کا تھا، پھر میں واقعے میں زخمی ہو گیا اور مجھے سروس چھوڑنا پڑی۔ اس بندے نے جو گھڑی باندھ رکھی ہے نا، وہ عام طور پر انٹرپول کے افسروں کے پاس ہوتی ہے۔ گوپال ضرورت سے زیادہ ہی تیز نظر آتا تھا۔ اب اس کی تیزی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ انٹرپول کی ملازمت کر چکا تھا اور اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا چکا تھا۔ وہ حرفاً مولا قسم کا شخص نظر آتا تھا۔ صفدر نے اسے دوستی کر کے ٹھیک ہی کیا تھا۔ واپس آ کر میں اور صفدر دیر تک گمسم بیٹھے رہے۔ صورتحال تشویشناک تھی۔ اگر گوپال کا انکشاف درست تھا اور تیسرا بندہ واقعی انٹرپول کا تھا تو معاملات گمبھیر تر تھے۔ مشتبہ ہمیں اپنے ارادوں سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ اور مالیات کے 2 افسروں کو دفینے کے معاملے میں ملوث کرنے کے بعد اب وہ انٹرپول کے کسی بظاہر کرپٹ افسر کو کھینچ لایا تھا۔ اس کے ارادے نیک نظر نہیں آتے تھے۔ صفدر نے سگریٹ سلگا رکھا تھا۔ وہ دھواں فضا میں چھوڑتا تو ایک دائرہ سا بن جاتا اور چکراتا ہوا کمرے کی کھڑکی سے باہر چلا جاتا۔ پھر کیا کیا جائے شاہ جہاں صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میری نگاہ ادکھلے دروازے سے گزر کر کوریڈور میں کھڑی سروج پہ پڑی۔ وہ بالکل گمسم تھی اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ صفدر نے بھی سروج کو دیکھ لیا اور اس کا انداز بھی بھانپ لیا۔ غالباً آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں اٹھ کر سروج کے پاس پہنچا۔ وہ بڑی بنی سوری ہوئی تھی۔ گلابی ساڑی میں اس کا جسم دمکتا دکھائی دیتا تھا۔ کانوں میں موتیے کے جھمکے مہک رہے تھے۔ میں اس کے پاس آیا تو ایوننگ ان پیرس کی خوشبو نے مجھے لپیٹ میں لے لیا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اسے اپنی منزل مراد سامنے نظر آ رہی تھی، اور یہ منزل مراد دفینہ تھی۔ بے شک ہم پورا دفینہ حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن جو کچھ بھی مل رہا تھا وہی بہت تھا۔ ہم میں سے ہر کوئی اتنا مالدار تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ 20 افراد کی زندگیاں بدل سکتا تھا۔ وہ سارے خواب پورے کر سکتا تھا جو کسی بھی انسانی آنکھ پہ اتر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سروج میں آج کل بہت تبدیلی آئی ہے۔ وہ بے حد خوش اور مسرور نظر آتی تھی۔
لیکن رات کے اس پہر وہ کوریڈور میں کھڑی بہت کھوئی کھوئی اور خاموش تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا مجھے؟ کیا آج رات بھی دور رہو گے؟ آج رات؟ آج رات کیا ہے؟ آج آخری رات ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ کل میں واپس بمبئی جا رہی ہوں۔ کیوں؟ کون بھیج رہا ہے؟ سائیں جی کا حکم ہے، وہ خود یہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ دفینے کے سامان میں سے جو کچھ میرے حصے میں آئے گا وہ مجھے بمبئی میں ہی مل جائے گا۔ اب میری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ سائیں کے بھی کام نرالے ہوتے ہیں، اور تمہارے کام؟ میں نے کیا کیا؟ اتنے دن تو کوئی جانور بھی ساتھ رہے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ہم اتنی ساری رات ایک چھت تلے رہتے رہے، پھر بھی کوسوں دور ہیں۔ سروج، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان کوئی جذباتی رشتہ نہیں ہے۔ جو کچھ تھا حالات کا تقاضا تھا۔ ان دنوں تم پر بار بار مدہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ وادی داخان سے جو ذہنی دباؤ تم اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اس نے تمہیں بیمار کر رکھا تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا اور تمہارا تعلق صرف اس بیماری سے لڑنے کے لیے تھا۔ صرف بیماری سے لڑنے کے لیے؟ سروج کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک دم برہم ہو جائے گی، لیکن وہ بھیگی آنکھوں کے باوجود مسکرا دی۔ وہ پہلی بار مجھے ایک عورت نظر آئی، ورنہ اس سے پہلے جب بھی میں نے اسے دیکھا تھا وہ ایک ایکٹریس دکھائی دی تھی۔ ایک ایسی ایکٹریس جو دولت کے لیے اسٹیج پر ناچ رہی ہے اور ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ یوں بھی ناچ سکتی تھی کہ اس کے جسم پر لباس کا ایک تار نہ ہو، اور وہ یوں بھی ناچ سکتی تھی کہ بند کمرے میں اسے صرف ایک مرد کی ہری آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ لیکن اس وقت وہ مجھے یکسر مختلف نظر آئی۔ اس نے ملائمت سے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور آہستگی سے بولی، تو کیا تمہیں قریب لانے کے لیے مجھے پھر بیمار ہونا پڑے گا؟ اگر یہی شرط ہے تو میں یہ شرط بھی پوری کر دیتی ہوں۔ کچھ کھا کر لیٹ جاتی ہوں۔ جب مرنے لگوں گی تو تم اپنی باہوں میں لے لینا۔ تمہارے لیے مرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہاری جان تو دفینے میں اٹکی ہوئی ہے۔ بڑے بدگمان ہو تم مجھ سے۔ چلی جاؤں گی تو یاد کرو گے، بڑا پریم کیا ہے میں نے تم سے۔ تم نے صرف دولت سے پریم کیا ہے اور سائیں علی کی ہدایات سے پریم کیا ہے۔ وہ جیسے تم سے کہتا رہا ہے تم کرتی رہی ہو۔ اگر وہ تم سے کہتا کہ دفینے کے حصول کے لیے تمہیں کسی بھنگی کی گود میں بیٹھنا پڑے گا تو تم ضرور بیٹھ جاتی۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ پہلے پہل میرے لیے دفینہ ہی سب کچھ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ اور جذبے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سچ پوچھو شاہ جہاں، میں تمہارے حوالے سے خود کو بہت جذباتی محسوس کرتی ہوں۔ یہ فقرہ سے پہلے تم کتنے مردوں سے کہہ چکی ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن اتنے پرخلوص لہجے میں نہیں کہا تھا، اور نہ ہی پھر کہہ سکتی ہوں۔ پھر کب ملو گی؟ پہلے جدا تو ہو لو۔ وہ ایک عجیب سے انداز میں مسکرائی اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی کی چمک آ گئی۔ ہم دونوں کمرے میں چلے آئے۔ نائٹ بلب روشن تھا اور کھڑکیوں پر احتیاط سے پردے کھنچے تھے۔ کمرے میں میرا پسندیدہ خوشبو والا ایئر فریشنر استعمال کیا گیا تھا اور میز پر میرے پسندیدہ برانڈ کے سگریٹ رکھے تھے۔ ایک خوابناک روشنی میں سائیں علی کی چہیتی چیلی سراپا قیامت نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم جاؤ گی، اور اگر جاؤ گی بھی تو واپس آ جاؤ گی، کیونکہ ابھی تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ قریباً آدھا دفینہ ہماری ان نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ تو سائیں جی کو ہی معلوم ہے کہ آؤں گی یا نہیں۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر بیٹھ کر باہیں میرے گلے میں ڈال دیں اور قریب تر ہو گئی۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے اور گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ شاہ جہاں، آج تک میری بیماری کے لیے میرے قریب آتے رہو، آج میرے لیے آ جاؤ، مجھے الوداع کہنے کے لیے۔ الوداع کا لفظ ہمیشہ کی طرح میرے دل پر دردناک چوٹ کی طرح لگا۔ آج بھی لگا۔ سروج کی توبہ شکن اداؤں کے نرغے میں ہونے کے باوجود میں گمسم سا ہو گیا۔ سوچنے لگا، یہ آخری ملاقات، الوداع، جدائی، دائمی دوری جیسے الفاظ کیوں وجود میں آئے ہیں؟ آخری ملاقات کیوں ہوتی ہے؟ آخری بات کیوں کہی جاتی؟ آخری بار کسی کو کیوں چھوا جاتا ہے؟ اس آخر کے ساتھ مجھے ہمیشہ سے نفرت رہی تھی۔ امی اور ابو کی وفات کے بعد میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں نے امی کو آخری بار کب چھوا تھا، اور جب میں نے چھو رہا تھا تو کیا مجھے معلوم تھا کہ آج کے بعد میں نے دوبارہ کبھی نہیں چھو پاؤں گا؟ جب میں ان سے آخری بات کر رہا تھا تو کیا مجھے معلوم تھا کہ یہ آخری بات ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو میں اس بات کو مہینوں اور برسوں تک طول دے دیتا۔ اسی طرح میں غزالہ کے بارے میں سوچتا تھا۔ کیا پتہ غزالہ کے چہرے پر میری کون سی نگاہ آخری ثابت ہونا تھی؟ اس کے بعد میں نے کبھی اس کی صورت نہیں دیکھنی تھی۔ آج سروج نے الوداع کی بات کہی تو یہ سارے خیالات میرے ذہن سے گزر گئے، اور اس کے ساتھ ہی سروج کی طرف سے میرا کھنچاؤ کم ہو گیا۔